کی دعا پانا سجانا زخانہ سہرا کی دعا پانا سجانا زخانہ۔ وہ آیات جو قرآن مجید میں مفہوم وسیلہ کو اور عقیدہ توسل کو ثابت کرتی ہیں، وہ آیات قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جی نفس پہ ظلم سے مراد گناہ ہے، گنہگار لوگ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے میرے حبیب اگر تمہارے پاس آ جائیں، وَاسْتَغْفِرْهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے وہ استغفار کریں۔ اچھا، استغفار اللہ سے کریں مگر آ کر آپ کے پاس۔ مفہوم وسیلے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس آیت سے یہ جو استفادہ چاہ رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہگار لوگ اے میرے حبیب جاؤک آپ کے پاس آ جائیں، وَاسْتَغْفِرْهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے وہ استغفار کریں، فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول انہیں معاف کر دے۔ بھائی گناہ انہوں نے اللہ کا کیا ہے، آ جائیں نبی کے پاس اور یہاں آ کر اللہ سے توبہ کریں اور نبی معاف کر دے۔ اور توسل کسے کہا جاتا ہے، اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ تمہیں اپنے گناہ اگر معاف کروانے تو اللہ سے استغفار کرو، مگر شرط ہے میرا نبی معاف کرے۔ اللہم صل علی، اور میرا نبی معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، میرا نبی معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اور توسل کسے کہا جاتا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں، ایک اور قدم آگے، ایک اور منزل آگے آئیے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے، 11 بھائی تھے نا، یہ ان 11 بھائیوں نے ایک اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اور بابا مدتوں روتے رہے، اتنا روئے حضرت یعقوب کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایک دن جب انہیں احساس ہو گیا اور سارے معاملات آگے بڑھے اور حضرت یوسف عزیز مصر قرار پائے، تو ایک دن اپنے بابا سے آ کر کہا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت فرمائیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں نہیں کہہ رہے حضرت یعقوب کے ڈائریکٹ بولو؟ بھئی تھوڑا گردن ہلا دیجئے اگر بات صحیح ہے تو جی، کیوں نہیں کہہ رہے حضرت یعقوب؟ حضرت یعقوب کو فوراً کہنا چاہیے تھا اپنے بچوں سے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ وہ آ کر کہہ رہے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے کہیے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور فوراً حضرت یعقوب فرما رہے، سوف استغفر لکم، میں بہت جلد اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی، یہ کہیں گے تو اللہ معاف کرے گا، ان کے پاس جائیں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو جب اللہ کا غفران ان کے ذریعے سے ہے تو ہماری حاجتیں بھی تو ان کے ذریعے جا سکتی ہیں۔ جی توجہ کر لی؟ یعنی اللہم صل علی محمد وآل محمد، وہاں سے اللہ کی رحمتیں ان کے ذریعے آ رہی ہیں، تو یہاں سے ہماری دعائیں بھی تو ان کے ذریعے ہی جائیں گی نا۔ یعنی وہ اللہ تو ان کے ذریعے سے معافیاں دے اور ہمیں دعائیں خود مانگنی ہیں۔ بہت معقول اور بہت روشن پیغامات ہیں۔ میں ایک منزل اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر جگہ کو ایک سی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیے تو 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت کا ملے گا۔ وہی 2 رکعت نماز آپ جا کر جامع مسجد میں پڑھیے تو 2 رکعت کا 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ وہی 2 رکعت جو آپ نے نماز جامع مسجد میں پڑھی ہے نماز، وہ 1000 رکعت کا ثواب جو جامع مسجد میں ملتا، آپ جا کے مکے میں پڑھ لیجئے مسجد الحرام کے اندر، 1,00,000 رکعتوں کا ثواب 2 رکعت کے پڑھنے پر۔ کیوں بھائی کیوں؟ جگہ نماز تو وہی ہے، جگہ بدل رہی ہے، محل بدل رہا ہے، مقام بدل رہا ہے۔ اور مقام کیا بدل رہا ہے؟ مقام بھائی کون سی وہاں پر سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا بدلا ہے؟ کہ نہیں، وہاں نسبت کچھ اور ہے۔ جی، تمہارا گھر ہے اور یہ مخصوص ہے اور یہ منسوب ہے
کسی کے ساتھ، اس لیے اس کا مقام بلند ہو گیا. اور جیسے جیسے مکان کی نسبت بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے ایسے وہاں عبادت کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی زہرا کی دعا پانا، سجانا